پاکستان نے آج لگاتار چوتھے روز سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان نے پنچ کے قصبہ کیرنی، شاہپور اور بنڈی چھیاں سیکٹر میں شدید گولہ باری کی۔ پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال گولہ باری میں 2 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مہلوکین میں 27 برس کی ایک خاتون اور ایک 13 سالہ بچہ شامل ہے۔ مہلوکین کی شناخت گلناز اور شعیب کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمیوں کو راجہ سکھدیو سنگھ اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستانی گولہ باری کی وجہ سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں میں کافی دہشت پائی جا رہی ہے۔ فوج نے بھی پاکستان کی اس اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے آج ایک بار پھر پنچ کے قصبہ شاہپور کرنی کو نشانہ بنا کر بھاری گولہ باری کی جا رہی ہے، جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور لگاتار گولہ باری جو ہے وہ گاؤں کے اندر گر رہی ہے اور کئی گولے جو ہیں سامنے دکھائی دے رہے ہیں کہ گاؤں پہ گر رہے ہیں۔ ہار 2-3 دن کے بعد تو لگاتار ہی چل رہی ہے، پرسوں بھی ہوئی، کل تھوڑی چھوڑ دی تو آج پھر زبردست چالو ہے۔ ہمارے مال چوکھر جو بھی ہے، پشو بچے اسکول میں، ابھی اسکولوں میں بند ہیں، ابھی کوئی بچے جو ہے اسکولوں میں بند ہے، کوئی بھی گھر نہیں پہنچے ہیں، تو ہم اتنی پریشانی میں ہیں سر۔ کیا چاہتے ہیں سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ چھپنے کے لیے بنکر دیے جائیں، اور سب سے پہلے تو اسکولوں میں بنکر دیے جائیں، کیونکہ وہاں بچوں کو پریشانی ہے، کیونکہ جو بچے ہیں ابھی ان کو لے نہیں سکتے ہم، کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں چھپنے کے لیے تو چاہیے ٹین کے شیڈ ہیں سبھی۔ بہت گولہ باری ہو رہی ہے کیرنی اور گوتری میں، سب سے زیادہ شاپر میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے سر، کیونکہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ سیفٹی ملنا چاہیے رہنے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، لیکن کچھ نہیں مل رہا ہے۔ کیا کریں گے؟ اوپر والے کا سہارا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر میں۔ کیا کریں گے؟ مریں گے تو وہیں مریں گے، جئیں گے تو وہیں جئیں گے۔ ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے کچھ ان لوگوں غریب لوگوں کو کوئی بنکر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارے بچے جو ہیں سب اسکولوں میں بند ہیں، سائیں بابا اکیڈمی ہے، زیا اکیڈمی ہے گتریاں میں، بگنوں میں اکیڈمی ہے، طارق اکیڈمی، ابھی سب بچے جو ہیں اپنی اپنی اکیڈمیوں میں اندر ہی بند رکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اب نہ تو ہم ان کو لا سکتے ہیں تو نہ ہی وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کہیں ان کے پاس بنکر ہو تو چلو وہ آرام سے بیٹھیں گے۔ ہم بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہاں پہ آ کے گولہ لگا، جس کی وجہ سے یہ ادھر سے بھی زخمی ہوئے، اور ایک عورت تھی یہاں پہ وہ بھی زخمی۔ ابھی ہم نے گاڑی ایمبولینس میں ڈالی، اچھا ہوا کہ ایمبولینس ٹائم پر موقع پر ملی تو ہم نے اس میں بھیج دیا۔ بہت تباہی ہوئی ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں، بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے کہ نہ ہی ہمارے پاس کوئی مورچہ ہے کہ جس میں ہم جا کے گھسیں، نہ ہی کوئی اسی طرح کا کوئی انتظام کیا ہوا۔ یہاں ہائی اسکول کے کم سے کم 300-400 بچے، 300-400 بچے سب وہ تینوں میں چھپے رہے، پھر ایک 2 کر کے ایڈمٹ نے ایچ ایم نے جو ہے 2 4 بچوں کو نکال کے ان کے گھر والوں کو فون کر کے بلایا، ان کو بلا کے ان کے ساتھ لگایا، لیکن بہت بڑا رسک ہے۔ اسکول کے ساتھ کوئی بھی ایسا جو ہے سیفٹی کے لیے کوئی بینکر نہیں بنا ہوا ہے۔ کشتواڑ پولیس نے فوج اور CRPF کی مدد سے ایک ملیٹنٹ کو گرفتار کیا ہے۔ ملیٹنٹ کے قبضے سے ہتھیار بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملیٹنٹ کی شناخت وانی محلہ سندرداچھن کے رہنے والے طارق حسین وانی کے طور پر کی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک حالہ جنگلات میں تلاشی مہم کے دوران ایک عارضی پناہ گاہ سے طارق حسین کو گرفتار کیا، جس کے بائیں پیر پر گولی لگی تھی اور اسے علاج کے لیے ضلع اسپتال کشتواڑ منتقل کیا گیا۔ ملیٹنٹ کے قبضے سے ایک رائفل، ایک میگزین، 64 کارآمد کارتوس اور 11 چارجر کلپس برآمد کی گئی ہیں۔ جب ہم نے وہ ویڈیو فوٹیج لی تھی کچھ جگہوں پہ جن سے مجھے بند کر ابھی تک یہی کا ساتھ کسٹمر کا رش کم ہو۔ بارہمولہ میں دکانوں کو نظر آتش کر کے لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کے الزام میں 4 مقامی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ SSP بارہمولہ عبدالقیوم نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں پیش آئے آتش زد کی واقعے کی جانچ کے دوران CCTV فوٹیج کی بنیاد پر چند نوجوانوں کو حراست میں لیا تھا۔ پوچھ تاچھ کے بعد 4 نوجوانوں جو کہ دکاندار بھی ہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ دکانوں میں آگ لگانے کے ذریعے نہ صرف کاروباریوں میں ڈر کا ماحول پیدا کرنا تھا بلکہ اس بہانے اپنی دشمنی بھی نکالنا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، اس واردات میں ابھی تک 4 لوگ اریسٹ ہیں جو اس میں ملوث ہیں۔ 3 لوگ وہ ہیں جن کی اپنی خود کی دکانیں یا بزنس ہے، چوتھا وہ ہے جو سیلز مین ہے دکان کا۔ تو ابھی تک جو ہماری یونیورسٹی اس میں یہی سامنے آیا کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ مارکیٹ بند ہو جائے۔ ان میں سے 2 لوگوں کی دکان انٹیریئر میں ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دکانیں بند تھی تو انٹیریئر میں زیادہ رش ہوتا تھا۔ جب مین مارکیٹ کھل گیا تو انٹیریئر والوں کی سیلز افیکٹ ہوگی، تو نیچرلی انہیں چاہا کہ مارکیٹ بند ہو جائے ان کی سیلز میں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ سب جگہ جیسے سری نگر میں ہے یا باقی ڈسٹرکٹس میں دکانیں بند تھی، یہاں کیوں کھلی، یہاں بھی دکانیں بند ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں ابھی تک ان کی انویسٹیگیشن سے پتہ چلا ہے۔ دن میں انہوں نے پیٹرول خریدا اسی دن،
उसके भी हमारे पास फुटेज है, किसने ख़रीदा, किस पे सिक्योरिटी पे गया। और शाम को भी जब उन्होंने आग लगा दी फिर ये वापस ब्रिज की तरफ से भाग गए, वो भी हमारे पास फुटेज मिल गई थी, जिससे हमने इनकी आइडेंटिफाई करके इनको दर दबोच लिया सबको। बहरहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे, आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें और चलेगी, अपने नतीजे तक केस पहुँचा देंगे हम बिल्कुल फेयर तरीके से। कुछ मिलिटेंट रिलेटेड जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? अभी तक इसमें मिलिटेंट रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक डर का माहौल पैदा हो गया था टाउन में, तो वो हम लोगों को आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करना सकते हैं, वो ये इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं है, ये सिर्फ यही राइवलरी है। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पे जो शॉपकीपर दुकानदार साहिबान हैं, उनका जो अपना स्टाफ है, पर्टिकुलरली जो उनके ये सेल्समैन हैं, उनका वो खास ख्याल रखें, क्योंकि उसके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि ये जो यहाँ पे जो धमकियाँ मिल रही थी दुकानदारों को या बंद कर, उसमें उन सेल्समैनों का हाथ है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस पर भी उन लोगों को बेनकाब करेंगे। वो सेल्समैन ग्रुप कौन कौन सा है जो इन दुकानदारों को खुद ही अपने मालिकों को तंग कर रहे हैं। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना सेक्टर में बर्फानी तोदे गिरने का वाकया पेश आया। 4 फौजी जवान बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे, जिनमें से एक जवान को बचा लिया गया। एलओसी के करीब ईगल पोस्ट पर बर्फानी तोदा गिरा है। फौज की जानिब से बचाव कार्रवाइयां जारी हैं, ताहम बर्फ की मोटी तह रहने से बचाव कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आखिरी इतलात मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसएसपी कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस वाकये की तस्दीक की है। लोकसभा में वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी वाक़यात के हवाले से बयान दिया है। वजारत ममलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 19 अफराद मारे गए हैं, जिनमें गैर मकामी मजदूर और आम शहरी शामिल हैं। वजारत दाखिला ने कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से 27 नवंबर के दरमियान दहशतगर्दी के 88 वाक़यात पेश आए हैं। दूसरी जानिब सरहद पार से दरअंदाजी के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। रेड्डी ने कहा कि रवा साल 114 मरतबा दरअंदाजी की कोशिश की गई। वजारत दाखिला ने यह भी कहा कि 2019 में अब तक 157 दहशतगर्द मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया पाबंदियों के तनाजुर में वहाँ की मईशत को नुकसानात होने के ताल्लुक से सवाल पर वजारत दाखिला ने कहा कि हुकूमत को इस मामले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंतजामिया से कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। लद्दाख को आईन हिंद की 6वीं शेड्यूल में शामिल करने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा कि नेशनल कमीशन बराए शेड्यूल ट्राइब्स ने लद्दाख को 6वीं शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की है, ताहम जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के तहत नई यूनियन टेरिटरी में खुद मुख्तारी पहाड़ी काउंसिल का निफाज बरकरार रहेगा और इस काउंसिल को भी 6वीं शेड्यूल के ममासिल इख्तियारात हासिल हैं। वादी कश्मीर में रोज बरोज हालात मामूल पर लौट रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक और दीगर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे दोपहर तक खुले रहे। इस दौरान निजी गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नक्ल हमल लगभग सभी रास्तों पर बढ़ गई है। उधर कश्मीर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज मुसलसल बंद है। वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात न होने से ताजिर तबके को जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने के लिए दुश्वारियों का सामना है। हालिया सूरत हाल से जहां तिजारती सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासर हुई, अब जीएसटी फाइल करने को लेकर ताजिरीन जो है फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद मुअत्तल की गई इंटरनेट खिदमात अभी तक बहाल नहीं की गई हैं। हालांकि वादी में हालात किसी हद तक मामूल पर लौट गए हैं, ताहम इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। ऐसा कोई शोबा नहीं बचा जो इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से मुतासिर न हुआ हो, लेकिन फिलहाल ताजिर तबका इस सर्विस के न होने से सबसे ज्यादा परेशान है। ताजरीन को नवंबर के अख्ताम तक जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने के लिए कहा गया था। इंटरनेट खिदमात पूरी तरह मुयसर न रहने से बेशतर ताजरीन इस डेडलाइन पर अपना जीएसटी दाखिल नहीं कर सके। हालांकि जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इंटरनेट सहूलियात फराहम की गई हैं, लेकिन ताजरीन की शिकायत है कि इन मराकिज़ पर हुजूम की वजह से वो मुआयना वक्त पर जीएसटी अदा नहीं कर सके, जबकि बाज़ अफराद ने पड़ोसी रियासतों में जाकर अपनी ये जिम्मेदारी अंजाम दी है।
ڈیڈ لائن ویڈ لائن ہم کیا کریں گے جب انٹرنیٹ ہی چل رہا ہے، ہمارا نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے، ہمارا جو کنیکشن ہے وہ چل نہیں رہا، تو ہم کیسے بھریں گے؟ اٹس امپاسبل فار اس. وی کی ناٹ گو ٹو DC آفس, be in a queue. Sometimes it takes 4 to 5 hours to fill a return, GST return. تو DC آفس میں جائیں گے تو پورا دن لگ جائے گا، کیسے کریں گے؟ اٹ از امپاسبل. نیٹ ویری امپورٹنٹ ہے. آج کی ڈیٹ میں ہم زیرو ہے، سیلز میں بھی پرچیز میں بھی. ہمارا بیلنس شیٹ جو ہے زیرو جا رہا ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے، گروتھ نیگیٹو میں ہے. جب انٹرنیٹ ہی بند ہے تو کیسے چلے گا؟ اور ایٹ لیسٹ ان کو دینا ہے ہم کو ایٹ لیسٹ 1 مہینے یا 15 دن، اور جب ہم GST بھر سکتے ہیں. ایسے مت کام چلے گا. ایز دا آپ کو دیکھنا پڑے گا لوگوں کے بھی کیا کیا آتے ہیں، پرابلمس کیا آتی ہیں. سو آدھے تو بڑے آدمی نہیں ہیں، وہ جموں جائیں گے ای میل کرنے، دہلی جائیں گے ای میل، فیئر دیکھو کتنا ہو گیا ہے. سو ان کو گورنمنٹ کو ہی دیکھنا پڑے گا، فرسٹلی دیکھنا پڑے گا یہ کرنا. سر دیکھیے ڈیڈ لائن تو گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ہمارا پروسیجر ہوتا تھا ہم آن ٹائم بھرتے تھے GST. اب اس میں گورنمنٹ نے پروسیجر رکھا ہے کہ اس میں اب لیٹ فیس، بٹ فار نو فالٹ آف آورس ہمیں لیٹ فیس بھرنا پڑتا ہے. تو ایز سون ایز پاسبل گورنمنٹ کو ایک تو وہ لیٹ فیس جو ہے وہ ویو آف کرنا چاہیے، اور انٹرنیٹ پلیز اینڈ پلیز انٹرنیٹ ہمارا ریسٹور کر دیجیے. تاجر طبقے کے مطابق گزشتہ 3 مہینوں کے دوران انہیں کروڑوں روپے کا خسارہ ہوا ہے. کشمیر کے تجارتی ادارے KCCI کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرنز اور GST داخل کرنے کی ڈیڈ لائن میں اضافے کے لیے متعلقہ محکموں سے نمائندگی کی گئی ہے. ساتھ ہی دیر سے GST ادا کرنے والے تاجروں کے جرمانے بھی معاف کرنے کی گزارش کی گئی ہے. KCCI کے صدر شیخ عاشق احمد نے وادی میں انٹرنیٹ خدمات یا کم از کم براڈ بینڈ سروس بحال کرنے کی اپیل کی ہے. ہم نے ریکویسٹ کیا GST آفیشل سے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں. جو اپلائی بھی کرتا ہے اس کو پینلٹیز آتی ہے. ہم نے جب یہ ایڈوائزری ہو گیا، ریسٹرکشنز آ گئی، ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ ٹیکنیکل ایشوز ول فالو. تو یہ جو ٹیکنیکل ایشوز ابھی آ رہے ہیں، آپ انکم ٹیکس فائلنگ میں دیکھیے، آپ ROC فائلنگ میں دیکھیے، ہر جگہ پرابلم پہ پرابلم اور پینلٹیز پہ پینلٹیز آ رہی ہے. یہ پینلٹیز کیا، ایک جو بیچارہ ایک بزنس مین جو بند ہو گیا، ود دا ریزلٹ ایڈوائزری آ گئی، ریسٹرکشنز امپوز ہو گئی، وائی شوڈ ہی پے؟ واٹس ہز فالٹ؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تو گورنمنٹ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو خود ایک کال لینی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو اور تنگ نہ کیا کہ جائے، اس کو ایکسٹینڈ کریں. ہم نے انکم ٹیکس میں جو ہم نے آفیشیلز ہو، وہ فائنانس یونین فائنانس منسٹر ہو، ان سے بھی بات ابھی کمیونیکیشن ایک اسٹیبلش کی ہے کہ ان سب چیزوں کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ جو بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ان مشکلات سے باہر آ جائیں. حالانکہ GST ادا کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، تاہم ابھی بھی کئی تاجر انٹرنیٹ نہ رہنے سے یہ کام نہیں کر پائے ہیں. تاجرین نے اس امید کا اظہار کیا کہ انتظامیہ ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اس تعلق سے کوئی مناسب قدم اٹھائے گا. نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ. جموں میں آج کئی سرپنچوں اور پنچوں نے 7 روزہ بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے بینر تلے بھوک ہڑتال پر بیٹھے یہ سرپنچ اور پنچ منریگا کے تحت کام کرنے والے ٹھیکیداروں کے بقایا جات واگزار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے تمام سرپنچوں اور پنچوں کو معقول سیکیورٹی فراہم کی جائے. جموں کشمیر کے اندر 1000 کروڑ سے زیادہ لائبلٹی جو ہے MG نریگا کی بنی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے لیگل نوٹس جو ہے وہ سرکار کو آج سے 25 دن پہلے جو ہے وہ دے دیا تھا، اور 15 دن کا ٹائم ہم لوگوں نے سرکار کو دیا تھا لیگل نوٹس میں کہ سرکار جو ہے جتنی بھی لائبلٹی بنی ہوئی ہے، جو لوگ دیہڑی دار لوگ ہیں جنہوں نے دیہڑی لگوائی ہے، جو مستری کی پیمنٹ ہے، جو مٹیریل پیمنٹ ہے، تمام پیمنٹیں جو ہے 15 دن کے اندر کلیئر کی جائیں. لیکن انفارچونیٹ سرکار نے جو پیمنٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں کی. ہم لوگوں کو جو ہے ڈیسیزن لینا پڑا، بڑا ہارڈ ڈیسیزن جو ہے وہ لینا پڑا کہ جہاں ہم آج جو ہے بھوک ہڑتال پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں 24/7، اور ہم لوگ 3 دسمبر کو آج جہاں بیٹھ رہے ہیں اور 10 دسمبر تک ہماری جہاں بھوک ہڑتال چلے گی. شیو سینا بالا صاحب ٹھاکرے کے کارکنوں نے جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے. سینا کے کارکن ٹیلی کام کمپنیوں کی طرف سے کال شرحوں میں اضافہ کرنے کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. احتجاجی کارکنوں نے مرکزی سرکار کا علامتی پتلا نظر آتش کیا. سینا کے احتجاجی مرکزی سرکار سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ ان کمپنیوں کی طرف سے بڑھائے گئے داموں پر روک لگوائے.
ने अपने टैरिफ प्लान के अंदर 25 से 40% की वृद्धि कर दी है। हमारा मानना है कि ये बढ़ोतरी केंद्र सरकार के संरक्षण के बिना, मोदी सरकार के संरक्षण के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं थी। सरकार के तमाम नेताओं मंत्रियों की चुप्पी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि ये सरकार वही सूट बूट और मात्र उद्योगपतियों की ही सरकार